اچھا، جب بھی تاریخ کی عظیم سلطنتوں کا ذکر ہوتا ہے نا، تو ایک نام سلطنت عثمانیہ ہمیشہ ذہن میں آتا ہے۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوا؟ مطلب ایک چھوٹا سا قبیلہ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتا ایک ایسی طاقت بن گیا جو 3 براعظموں پر چھا گئی۔ تو چلیے آج اسی داستان کی جڑوں کو کھوجتے ہیں۔ یہ سوال بہت دلچسپ ہے۔ کیا یہ صرف ایک ذہین لیڈر کا کمال ہوتا ہے، یا پھر صحیح وقت پر صحیح جگہ ہونے کی بات ہے، یا شاید قسمت کا کھیل؟ سچ تو یہ ہے کہ حقیقت شاید ان سب چیزوں کا ایک مکسچر ہے۔ اور سلطنت عثمانیہ کی کہانی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک نئی دنیا کی تعمیر ایک پرانی دنیا کے ملبے پر ہوئی۔ اس کی بنیاد ایک ایسی سلطنت کے کھنڈرات پر رکھی گئی جو خود تاریخ کا حصہ بننے جا رہی تھی۔ تو آئیے ذرا تصور میں 13ویں صدی کے آناتولیا چلتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب یہ پورا علاقہ ایک بکھری ہوئی تصویر کی طرح تھا۔ ہر طرف بے یقینی تھی، وفاداریاں روز بدل رہی تھیں، اور طاقت کا توازن وہ تو ہر لمحہ بگڑ رہا تھا۔ اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو پوری کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو علاقے کی سب سے بڑی طاقت یعنی سلجوق سلطنت روم وہ اندر سے ہی کمزور ہو کر بکھر رہی تھی، اور پھر دوسری طرف سے منگولوں کا طوفان آ گیا جس نے تو رہی صحیح کسر ہی نکال دی۔ اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بہت بڑا پاور ویکیوم، ایک سیاسی خلا، اور اس خلا کو بھرنے کے لیے ہر کوئی دوڑ لگا رہا تھا۔ تو اس خلا کو کسی ایک بڑی طاقت نے نہیں بلکہ درجنوں چھوٹی چھوٹی ریاستوں نے پر کیا۔ ان کو بیلک کہا جاتا تھا۔ ہر بیلک کا اپنا سردار، اپنی فوج اور اپنے عزائم تھے۔ یہ سب آپس میں تو لڑ رہے تھے، لیکن ان میں سے کسی کے پاس بھی ایک بڑی سلطنت بنانے کا کوئی خواب، کوئی ویژن نہیں تھا۔ لیکن اسی افراتفری اور اندھیرے میں ایک کونے سے ایک نئی روشنی ابھرتی ہے۔ ایک ایسا رہنما سامنے آیا جس کا نام تھا عثمان۔ تو تقریباً 1299 کے آس پاس عثمان نے اپنی اس چھوٹی سی بیلک کو منظم کرنا شروع کیا۔ یہی وہ تاریخی لمحہ تھا جسے سلطنت عثمانیہ کا سنگ بنیاد مانا جاتا ہے، اور انہی کے نام پر اس سلطنت کو عثمانیہ یعنی آٹومن امپائر کہا جانے لگا۔ یہ صرف ایک ریاست کا آغاز نہیں تھا، بلکہ ایک بالکل نئے ویژن کا آغاز تھا۔ عثمان کی کامیابی کوئی تکا نہیں تھا۔ ان کی حکمت عملی بڑی واضح اور عملی تھی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے قبیلے کو ایک مقصد کے لیے اکٹھا کیا، پھر انہوں نے کمزور پڑوسیوں کو، خاص طور پر بازنطینی علاقوں کو ٹارگٹ کیا اور اپنی پہچان ایک منصف حکمران کے طور پر بنائی۔ اسی وجہ سے دوسرے قبائل کے جنگجو بھی ان کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے۔ اگر صرف ایک بہترین لیڈرشپ ہی کافی نہیں تھی، عثمانیوں کے قسمت لکھنے میں ان کے جغرافیائی محل وقوع نے بھی آپ کہہ لیں کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ صحیح وقت پر بالکل صحیح جگہ موجود تھے۔ اب دیکھیں، اس میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ عثمانی بیرک بالکل بازنطینی سلطنت کی سرحد پر تھیں۔ اس پوزیشن نے انہیں 2 بڑے فائدے دیے۔ ایک تو وہ یورپ کی طرف پھیلنے کے لیے بہترین پوزیشن میں تھے، اور دوسرا اس سرحدی پٹی کی وجہ سے انہیں غازی یعنی اسلام کے سپاہی کا درجہ ملا، جس نے پورے آناتولیا سے جنگجوؤں کو میگنیٹیز کی طرح ان کی طرف کھینچ لیا۔ تو ہمارے پاس ایک ویژن والا لیڈر ہے اور ایک بہترین جغرافیائی پوزیشن بھی، لیکن کہانی کا تیسرا اور شاید سب سے اہم حصہ وہ اوزار تھے جن کی مدد سے عثمانیوں نے اپنی سلطنت بنائی، یعنی ان کا فوجی اور سیاسی نظام۔ یہاں ایک بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ جہاں باقی ساری بیلکس آپس کے قبائلی جھگڑوں میں ہی پھنسی ہوئی تھیں، وہیں عثمان اور ان کے بعد آنے والوں نے ایک مضبوط سینٹرلائزڈ حکومت قائم کی۔ انہوں نے ایسے ادارے بنائے جو کسی ایک شخص کے دم پر نہیں بلکہ قوانین اور ضوابط پر چلتے تھے، اور سب سے بڑی بات، انہوں نے جیتے ہوئے علاقوں کے لوگوں کو بھی اپنے سسٹم کا حصہ بنایا۔ اسی چیز نے سلطنت کو وہ استحکام دیا جو ان کے کسی بھی مخالف کے پاس تھا ہی نہیں۔ اور پھر آتی ہے ان کی فوج۔ عثمانی فوج صرف بہادر جنگجوؤں کا ایک گروہ نہیں تھی، بلکہ ایک انتہائی ڈسپلنڈ اور جدید مشین تھی۔ وہ اپنے وقت کی بہترین ٹیکنالوجی جیسے بارود اور توپ خانے اپنانے میں سب سے آگے تھے، جس نے انہیں میدان جنگ میں ایک ایسی برتری دی جس کا مقابلہ کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ تو اب ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کیا نسخہ تھا جس نے تاریخ کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک کو جنم دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 4 ستونوں پر رکھی گئی۔ ایک سیاسی خلا نے موقع دیا، عثمان جیسی قیادت نے اس موقع کو ایک ویژن میں بدلا، ایک بہترین جغرافیائی پوزیشن نے اس ویژن کو حقیقت بنانے کا راستہ دیا، اور جدید فوجی اور سیاسی نظام نے اس سلطنت کو صدیوں تک قائم رکھنے کی ضمانت دی۔ یہی وہ جادوئی مکسچر تھا جس نے اناطولیا کے غیر معروف کونے میں موجود ایک چھوٹے سے قبیلے کو ایک ایسی عالمی طاقت میں بدل دیا جس کی دھاک 600 سال تک دنیا پر بیٹھی رہی۔
اور آخر میں یہ کہانی ہمیں تاریخ کے ایک بڑے بنیادی اصول کی طرف لے آتی ہے، وہ یہ کہ جب بھی پرانی طاقتیں ختم ہوتی ہیں اور افراتفری سے ایک خلا پیدا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس خلا کو بھرنے کے لیے ضرور آتا ہے، ہمیشہ۔ سوال بس یہ رہ جاتا ہے کہ وہ کون ہوگا اور اس کے پاس دنیا کے لیے کیا ویژن ہوگا۔